الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ اللہ عالمین۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں آج کل جس بندے کو بھی دیکھو، ہر دوسرا بندہ ایک شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا۔ اب کون اس کو بتائے گا کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی تعویذ دھاگے والے کے پاس جائیں گے، وہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی یہی کہے گا کہ وہ جادو ہے یا سایہ ہے۔ 90% لوگوں کو جادو ہوتا ہی نہیں۔ اب جادو کی ریزن کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا کام چل رہا ہے، بند ہو گیا، یا کاروبار میں اتار چڑھاؤ آ گیا، پیسوں کی تنگی آ گئی، شادی کی ہے، 5 سال گزر گیا، 10 سال گزر گیا، بچہ نہیں ہوا، اور سارے جو ہمارے زندگی کے معاملات ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ان کا 90% تعلق جو ہے وہ ہمارے کردار سے ہے۔ اس کا جادو سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے آقا نے ایک بات کہی، حدیث ہے کہ 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے مومن دے دے، جنت کی گارنٹی اسے میں دیتا ہوں۔ فرمایا کہ زبان، ایک شرمگاہ، ان کی گارنٹی مومن مجھے دے دے، یہ غلط استعمال نہیں ہوں گے تو جنت کی بشارت سے میں دیتا ہوں۔ اب ایک آدمی ہے، اس کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، پھر وہ نیچے کو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کا کاروبار نیچے کو آنا شروع ہوتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے بیٹھ کر کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ کیا میں نے کسی کا حق تو نہیں مار دیا؟ مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوگی؟ میں نے کسی بہن بھائی کا دل تو نہیں دکھا دیا؟ ہم یہ چیزیں بیٹھ کر نہیں سوچتے، ہم اٹھتے ہیں اور جادو کے ذمے یہ بات ڈال کے اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے گھر میں، اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی خاندان میں انصاف نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 90% تو لوگوں کو جادو ہوتا نہیں۔ پچھلے 25 سال سے میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ بالفرض اگر لگا بھی لیں کہ جادو ہے بھی تو اس کا توڑ کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم آپ کے گھر میں رکھا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، جادو ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو در بدر ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر واقعی آپ پہ جادو ہے، اگر رزق کی تنگی ہے، اولاد کی تنگی ہے، تو بھائی 80 سال کی عمر تک تو حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھ پہ جادو ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کرام کے ساتھ آئیں گی۔ جب ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آئے تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا رہا ہے اس پریشانی کو ہمارے لیے؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، کہ جو امیر ہیں وہ غریب ہوں گے، جو غریب ہیں وہ امیر ہوں گے۔ یہ ازل سے سسٹم چل رہا ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے۔ اتنا تعلق جادو کا نہیں ہے جتنا ہمارے وہم کا ہے۔ اب ایک بندہ جس کی صرف 10 روپے روزانہ صرف پروفٹ بڑھے، کم نہ ہو، تو اسے فرعون بننے میں دیر نہیں لگتی۔ کیونکہ
جب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تھوڑی سی رسی کھینچتا ہے، آپ کو یہ کہتا ہے بندے میری طرف آ، آپ اس کو جادو کا نام مت دیں۔ کاروبار میں پریشانی آ گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں باتفاقی ہے، اتفاق نہیں ہے، تو خود بیٹھ کے اس معاملے کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم آپ کے گھر موجود ہے، احادیث مبارکہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہوں گی، ضرور ہوں گی، ہر گھر میں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی کوئی نہ کوئی کتابیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو کرنا کیا ہے، اپنے عشاء کے بعد بیٹھیں، عشاء پڑھنے کے بعد، اور بیٹھ کے سوچیں کہ میری عمر 30 سال ہے، میری عمر 50 سال ہے، میری عمر 60 سال ہے، ان 60 سالوں میں میں نے حق کے راستے پہ کتنا چلا ہوں اور گناہ کے راستے پہ کتنا چلا ہوں۔ جب آپ خود اپنا محاسبہ کریں گے تو پھر آپ کے جادو کی ساری کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی۔ جب آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے فلاں بندے سے زیادتی کی تھی، میں نے فلاں بندے سے زیادتی کی تھی۔ کسی کو پتہ ہو نہ ہو، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کا کردار ہے اس کو خود پتہ ہوتا ہے۔ تو میں دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ تعویذ، دھاگے اور ان کے پاس جانے جادوگروں کے توڑ کروانے سے پہلے آپ خود 2 نفل حاجات پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور الشفا سورۃ فاتحہ پڑھیں 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ شام کو پڑھ کے پانی پی لیں، اپنے بچوں پہ دم کریں سورۃ فلق اور ناس کا، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ وجہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 2 صورتیں فلق اور ناس پڑھتے ہیں ان کا جادو ٹوٹ جاتا ہے، میرا اور آپ کا کیوں نہیں ٹوٹتا؟ یہ ہے سوچنے والی بات۔ ہمارا اور آپ کا اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ ہمیں اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو بالکل اسی وقت ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے رزق دے، جس کو چاہے بند کر دے۔ اللہ کو کسی انسان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جب بھی تنگی دیتا ہے، جب انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا حق کھاتا ہے، اس کے ساتھ وہ انصاف سے پیش نہیں آتا، پھر انسان کے اوپر برے دن شروع ہوتے ہیں۔ برے دنوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بھوکا مارتا ہے، وہ پھر بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بندے توبہ کر، میرے دربار پہ آ جا، میرے آگے جھک جا۔ آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں، اگر آپ جادو کا شکار ہیں، 2 رکعت نفل حاجات کے پڑھیں کہ اللہ جو بھی مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، میری زبان کی وجہ سے آئی ہے، جو مجھ سے ایسے گناہ ہوئے جن گناہوں کو میں جانتا ہوں یا جن کو نہیں جانتا، جو بھی گناہ ہیں وہ مجھے تم معاف کر دے، اور اس کے بندوں سے معافی مانگے، تو آپ یقین مانیں دنیا کا کوئی جادو آپ پہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ 90% ہماری زبان، ہمارے کردار کا قصور ہوتا ہے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت نیک اور پارسا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو غلط سمجھتے نہیں ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط کیا ہی نہیں، جب بھی ہوتا ہے میرے ساتھ ہی غلط ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایسے سے بھی اس چیز کو سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ مجھے پریشانی آئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پریشانی میں بھی میرے لیے بھلائی رکھی ہے۔ بیماری گناہوں کو دھوتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ ہاں جی، رزق کی تنگی گناہوں کو دھوتی ہے، کیونکہ جب آدمی صبر کرتا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو کر ادھر ادھر نہ بھاگیں، اپنے مالک کے آگے آئیں، اس کے سامنے جھک جائیں، اس سے مدد طلب کریں، وہ آپ کی ضرور مدد کرنے والا وہی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ آپ یہ جگہ جگہ جا کے سر کو جھکانا چھوڑ دیں۔ جو سر رب کائنات کے آگے جھکے، اسے انسانوں کے سامنے مت جھکائیں۔ السلام علیکم۔